قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ آیت کا آخری حصہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 38 میں بھی ہے۔ قل میں قاف پر ہے اور لام ساکن پہ اظہار ہے۔ قل سے شروع ہونے والی آیات کی تعداد 173 ہے پورے قرآن کریم میں، تو یہ بھی ان میں سے ایک آیت ہے، اور یہاں پہ مسلسل 3 آیتیں قل سے شروع ہوتی ہیں۔ قاف پر لام باریک، انما میں نون مشدد پہ غنہ ہے اور ماں میں مد منفصل ہے، الف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ ہے، تو انما ادعو پڑھیں گے۔ دال ساکن پہ قلقلہ ہے، عین وسط حلق سے ادا ہوگا، یہ واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ ربی میں را پر پڑھیں گے اور بی یا مدہ ہے، را کو با سے ملانا بھی ہے۔ ولا اشرک میں پھر مد منفصل آئی ہے، یہاں میں بھی الف مدہ کے بعد حمزہ۔ اشرک شین ساکن ہے اور اس پہ حمز ہے، تفشی ہے، را باریک ہے، کاف میں باریک ہے، بھی میں مد صلہ ہے، یہ 2 حرکات لمبا کرتے ہیں ہی، لیکن یہاں پہ آگے حمزہ آ گیا تو مد صلہ کبرا ہو گئی، اب ہم اس کو 4 حرکات لمبا کریں گے، یعنی مد منفصل اس آیت میں 3 مرتبہ ہے۔ ولا اشرک به احدا، حمزہ اقصی حلق سے ہا وسط حلق سے ادا کریں گے اور دن کی جگہ دا پڑھیں گے، الف مدہ مد عوض ہوگی۔ آپ کہیے کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ ایک اور آیت قل سے شروع ہو رہی ہے، قاف پر لام باریک ہے اور اس پہ اظہار ہے، انی میں نون مشدد پہ غنہ ہے، نی یا مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے مد منفصل، تو یہ ان 2 آیات میں ابھی تک یہ چوتھی مد منفصل آ رہی ہے۔ املک میں میم ساکن پہ اظہار، لام کاف باریک، لکم میں کاف باریک، میم ساکن پہ اظہار شفوی، ضرن میں ضاد را دونوں پر ہیں اور تنوین کے بعد واو آنے کی وجہ سے ادغام ہوا ہے، ادغام ناقص ہے، غنہ ہوگا، ضرا ولا رشدا، لا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے، رشدا میں را پر پڑھیں گے، شین جلدی سے پڑھیں گے اور دن کی جگہ دا الف مدہ مد عوض ہوگی، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ آپ کہیے کہ میں از خود تمہارے لیے کسی ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔